أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے، ہم سورۃ النور کی آیت نمبر 21 نمبر آیت سے آنورڈ کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے، کچھ آیات کو. سب سے پہلے ہم اسی کے حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں اس قابل بنایا، جس نے ہمیں یہ وقت اور مہلت دے رکھا، جس نے ہمیں یہ وسائل اور یہ توانائیاں میسر کی، جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس کے بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دنیا کی زندگی کے ساتھ ساتھ آخرت میں فلاح یاب لوگوں میں شمار فرمائے. آمین یا رب العالمین. اس سے پہلے جو چند آیات ہم نے کل کی محفل میں یا کل کی مجلس میں ہم نے دیکھی تھیں، آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 20 تک، ان کا ترجمہ ایک دفعہ ہم یاد دہانی کے لیے دہرا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 11 سے آنورڈ: جو لوگ یہ بہت بڑا بہتان باندھ لائے ہیں، یہ بھی تم ہی میں سے ایک گروہ ہے. تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو، بلکہ یہ تو تمہارے حق میں بہتر ہے. ہاں، ان میں سے ہر ایک شخص پر اتنا گناہ ہے جتنا اس نے کمایا ہے، اور ان میں سے جس نے اس کے بہت بڑے حصے کو سر انجام دیا، اس کے لیے عذاب بھی بہت بڑا ہے. اسے سنتے ہی مومن مردوں عورتوں نے اپنے حق میں نیک گمانی کیوں نہ کی، اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ تو کھلم کھلا صریح بہتان ہے. وہ اس پر 4 گواہ کیوں نہ لائے، اور جب گواہ نہیں لائے تو یہ بہتان باز لوگ یقیناً اللہ کے نزدیک محض جھوٹے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تم پر دنیا اور آخرت میں نہ ہوتا تو یقیناً تم نے جس بات کے چرچے شروع کر رکھے تھے، اس بارے میں تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا، جبکہ تم اسے زبانوں سے نقل در نقل کرنے لگے اور اپنے منہ سے وہ بات نکالنے لگے جس کی تمہیں مطلق خبر نہ تھی. گو تم اسے ہلکی بات سمجھ رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بہت بڑی بات تھی. تم نے ایسی بات کو سنتے ہی کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات منہ سے نہیں نکالنی چاہیے. یا اللہ تعالیٰ، یا اللہ تو پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان اور بہت بڑی تہمت ہے. اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ پھر کبھی بھی ایسا کام نہ کرنا اگر تم سچے مومن ہو. اور اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اپنی آیتیں بیان فرما رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ علم و حکمت والا ہے. جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے آرزو مند رہتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تم کچھ بھی نہیں جانتے. اور آیت نمبر 20: اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ بڑی شفقت رکھنے والا اور مہربان ہے. یہ کچھ آیات ہم نے جو کل پڑھی تھی، ان میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ایک جھوٹا بہتان جو باندھا گیا، اس کی برات کے بارے میں یہ آیات، جس کا ہم نے مختصر انداز میں سمجھنے کی کوشش کی اس واقعے کو، اور اس واقعے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا. ایک تو ان کی برات جو ہے وہ سامنے لے آئے، ان کو بری ذمہ
پاک باز اور پاک دامن عورت جو ہے وہ ڈکلیئر بھی ہوئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے علاوہ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص فضل کیا، اپنا خاص فضل اور اپنے خاص جو رحمت ہے اس کی طرف اشارہ کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تم اس دنیا اور آخرت میں عذاب میں پڑ جاتے یا مشقت میں آ جاتے۔ یہ کوئی چھوٹی سی یا کوئی معمولی سی بات یا معمولی واقعہ نہیں تھا، یہ ایک بہت بڑا بہتان اور ایک بہت بڑی بات تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنی حکمت جو اللہ تعالیٰ کی ہے اس کے تحت، کہ اس کی جو سنت ہے کہ وہ ہر چھوٹے بڑے گناہ کی فوراً پکڑ نہیں کرتا، عذاب نہیں دیتا، بلکہ وہ مہلت دیتا ہے سمجھنے کی، اس سے نصیحت حاصل کرنے کی، اس کے توبہ اور استغفار کرنے کی، واپس پلٹنے کی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور کرم تھا ان لوگوں کے اوپر بھی جنہوں نے کمزوری دکھائی اپنے ایمان میں، یا جو دھوکے میں آگے، جو بہکاوے میں آگے شیطان کے اور منافقین کے، ان لوگوں کے لیے بھی اس میں بہت بڑی نصیحتیں، جو اپنے ایمان میں پکے تھے اور زیادہ پکے ہو گئے۔ پھر کچھ نصیحتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی اس واقعے کی تناسب سے، وہ بہت اہم آیات تھی۔ اس میں واقعہ جو ہے وہ بھی بہت اہم واقعہ تھا، جس کو ہم نے کل مختصر الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کی۔ آج بڑھتے ہیں ہم آگے اگلی آیات کی طرف، اگلے سبق کی طرف، آیت نمبر 21 شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، لا تتبعوا خطوات الشیطان، تم شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو۔ اے ایمان والو، تم شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو۔ اس بابت کافی دفعہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ شیطان ایسے وسوسے اور ایسی چالیں چلتا ہے، ایسے وسوسے ڈالتا ہے جو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے کچھ نہ کچھ بہکا ضرور دیتی ہیں، کچھ نہ کچھ وہ اثر ضرور کرتی ہیں ایک انسان کے سوچ کے اوپر، اس کے نفس کے اوپر۔ اور جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ وہ انسان کی طبیعت کے مطابق، اس کی نیچر کے مطابق، اس کے علم کے مطابق، یا اس کے ایون کہ اس کے تقوی کے مطابق، اس کا جو کردار ہے اس کے مطابق، اس کی جو سوچ اور اپروچ ہے اس کے مطابق اس کے اوپر وار کرتا ہے۔ اور کبھی کبھی جو کمزور عقیدہ جو لوگ ہیں، جو بہت زیادہ مضبوط نہیں ہوتے اپنے ایمان میں، اپنے عقیدے میں پختہ نہیں ہوتے، ان کے لیے تو بڑی آسانی سے وہ وہیں سے ٹرن لے لیتا ہے، وہیں سے ایک 90 ڈگری ٹرن لے کر یا یو ٹرن لے کر ان کو مطلب اپنے قبضے میں کر لیتا ہے۔ لیکن جو اپنے ایمان میں مضبوط ہوتے ہیں، یا جو صراط مستقیم پر، سیدھا رستے پر چلنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، یا جو اپنے آپ کو اپنا جو احتساب ہے وہ کرتے رہتے ہیں، ان کے اوپر بھی وہ حملے، تابر توڑ حملے جو ہے وہ ہر وقت کرتا رہتا ہے، کسی نہ کسی صورت میں، کسی نہ کسی شکل میں، چاہے اس کی نظر میں کرے، یا اس کے قدموں میں کرے، یا اس کی سوچ میں وہ خلل ڈالے کسی بھی طرح سے۔ تو اس کو بے شک جتنا بھی مرضی اس کو وقت لگے، لیکن وہ پیچھا نہیں چھوڑتا۔ اس کو لمبا چکر بھی لگانا پڑے تو لمبا چکر لگواتا ہے، لیکن اس کو پھر یو ٹرن لینے کی یا ٹرن کرنے کی، اس صراط مستقیم سے ہٹانے کی کوشش جو ہے وہ ضرور کرتا رہتا ہے۔ اور خطوات شیطان جو ہے، اس کے ضمن میں برسیسا کی ہم نے سٹوری جو ہے، یا برسیسا کا واقعہ جو ہے وہ ہم نے ایک دو دفعہ اس کا ذکر کیا تھا، اس کو سمجھنے کے لیے کہ کس طرح سے کس انداز میں وہ دھیرے دھیرے سے، آہستہ آہستہ سے پیوست ہوتا ہے انسان کے ذہن کے اندر، اور اس کو پھر گمراہ کرتا کرتا شرک تک لے جانے کی کوشش کرتا ہے، اور کبھی اکثر وہ کامیاب بھی ہو جاتا ہے۔ برسیسا کی سٹوری کبھی ہم دہرائیں گے یاد دہانی کے لیے، لیکن آج تو اتنا وقت نہیں کہ ہم اس کو پوری سٹوری کو دہرا سکے، لیکن شیطان کے قدموں کو سمجھنے کے لیے وہ بہت اہم ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی چھوٹے سا چھوٹا واقعہ یا چھوٹی سی چھوٹی بات جو ہے اس کو بھی حقیر نہیں سمجھنے چاہیے، کیونکہ اس میں بھی ہو سکتا ہے کہ شیطان کی کوئی ایسی چال ہو کہ اسی اچھائی میں ہی آہستہ آہستہ وہ برائی کی طرف لے جائے۔ تو لہذا شیطان کے وسوسوں سے پناہ مانگنے کے بھی بار بار اسی لیے مطلب ذکر ہے۔ ایون کہ ہم نے پچھلی سورہ مبارکہ کی کچھ آیات میں ہم نے دیکھا تھا
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا کہ شیطان سے جو ہے، شیطان کے وسوسوں سے پناہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ جو ہے وہ طلب کیا کریں، یعنی کہ ایک پروٹیکشن کٹ جو اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کو دے دی، اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنے میں، اللہ کے ذکر کرنے میں، جو ایک پروٹیکشن ایک کٹ ہے یا پروٹیکشن خسار ہے ایک انسان کا، وہ مضبوط ہوتا ہے اور وہ اس کے ساتھ جڑا رہتا ہے اور شیطان کے قدموں سے وہ محفوظ بھی رہتا ہے۔ بہرحال خطوات شیطان آج کے دور کے اعتبار سے، یا آج ہمارے لیے یہ سمجھنے کے لیے بہت اہم نقطہ ہے کہ یہ خطوات شیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی کبھی نہ کرنا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، جو وہ پیروی کرے گا شیطان کے قدموں کی، جس نے شیطان کے قدموں کی پیروی کرنا شروع کر دی، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، تو وہ بلا شبہ حکم دیتا ہے بے حیائی اور برائی کا، بری باتوں کا، منکر باتوں کا۔ اگر کسی نے شیطان کی پیروی کر دی، شیطان کے قدموں کی پیروی کی، تو بالآخر وہ اس کو بے حیائی اور برائی کی طرف لے ہی جاتا ہے، بالآخر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو ہی جاتا ہے اور اس کو گمراہ کر ہی چھوڑتا ہے۔ اور خاص کر بے حیائی اور برائی کے کاموں کا جہاں پر ذکر ہوا کہ بے حیائی اور برائی کے کام جو ہے یہ سب سے پہلا ایک انسان کے ذہن کو جو ڈائیورٹ کرنا ہے، وہ سب سے پہلی ڈائیورشن یہی ہے، سب سے زیادہ اٹریکشن بھی آپ کہہ لیں یہی ہے، سب سے زیادہ جو توجہ مبذول کرتی ہے دنیا کی رونقیں اور دنیا کی رونائیوں میں، وہ بے حیائی ہے۔ وہ بے حیائی کی طرف سب سے زیادہ مائل ہوتا ہے۔ یہ انسان کی اپنی طبیعت یا نیچر یا اس کے لیے چیلنج ہے کہ وہ کس طرح اپنے نفس کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتا ہے۔ اور بے حیائی کی باتوں میں پھر جیسا کہ غالباً کل یا پرسوں کی مجلس میں ذکر ہوا کہ خلوت کے گناہ جو ہیں، تنہائی کے گناہ، اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں بھی اور ہمارے آل اولاد کو بھی، سب مومنین کو محفوظ رکھے کہ تنہائی کے گناہ بہت زیادہ خطرناک ہیں۔ تنہائی کے گناہوں میں تنہائی کی سوچ بھی آ جاتی ہے، تنہائی کے ارادے بھی آ جاتے ہیں، اور بہت سارے معاملات ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ضرور اس کی طرف مطلب پناہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کی ہمیں طلب کرنی چاہیے۔ اور خاص کر ہماری اولاد کے لیے جو بھی پختہ ذہن نہیں ہے کہ کسی طرح سے وہ اس شیطان کے بہکاوے میں نہ آ جائیں، کیونکہ شیطان کے وار جو ہیں وہ بھی تنہائی میں ہی ہوتے ہیں، اس کے ذہن میں ہوتے ہیں، جو عام طور پر مادی قدم نہیں رکھتے، وہ تو مطلب ایک ورچوئل قدم مطلب معاملہ ہے سارا۔ بہرحال وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تم پر، مَا زَكَّىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، تو نہ وہ پاک ہوتا تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی پاک نہ ہو سکتا۔ اللہ کا رحمت اور فضل، یہ آیت جو ہے اگر اس کو پچھلے واقعے کے تناظر میں اگر دیکھا جائے، اور غالباً یقیناً یہ پچھلے واقعے کے تناظر میں ہی ہے، کیونکہ جو حدیث مبارکہ ہم نے کل ذکر کی تھی، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب یہ آیات نازل آئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مبارک دی اور ان کو 11 آیات جو ہیں وہ پڑھ کر سنائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور ان 11 آیات کو اگر دیکھا جائے تو آیت نمبر 11 سے لے کر 21 تک بنتی ہیں 11 آیات، تو اس اعتبار سے یہ یقیناً اسی کے ساتھ ہے، لیکن اس کو ایک عام آیت، کھلی آیت کے طور پر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ بہرحال دونوں طرح سے یہ آیت جو ہے ویلڈ ہے کہ یہ اللہ کا رحمت اور اس کا فضل ہے تمہارے اوپر، اللہ کی رحمت اور فضل کہ اس نے تمہیں اتنی بڑی بات یا اتنے بڑے گناہ، اتنی بڑی مطلب ایک واقعہ جو ہے اس میں بھی تمہیں پھر مہلت دی، بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسی وقت عذاب میں پکڑ لیا اور اسی وقت تمہیں سزا دے دیتا، اللہ نے پھر بھی تمہیں مہلت دی، تمہیں وقت دیا کہ تم سمجھ جاؤ، اب بھی تم اپنی اصلاح کر لو۔ اور نہ صرف مہلت اور وقت دیا بلکہ آیات کی شکل میں واضح نصیحت جو ہے وہ بھی نازل فرما دی، اور پھر یاد دہانی بھی کرا دی کہ پچھلے 4 گواہ کا جو ایک حکم آیا ہوا تھا وہ کیوں بھول گئے، تو وہ بھی تو ہونا چاہیے، اور 4 گواہ جو نہیں لے کر آیا وہ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ جھوٹ اور بہتان ہے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے نہ صرف وقت، مہلت، موقع دیا توبہ کرنے کا، بلکہ مزید رہنمائی اور ہدایات جو ہیں وہ بھی کھول کر بیان کر دی، اور پھر اس سے نصیحت حاصل کرنے کا واضح طور پر بھی کہہ دیا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرتا تو یقیناً
کوئی بھی تم میں سے پاک نہ ہو سکتا ہے، کوئی بھی تم میں سے اپنے گناہ سے بری نہ ہو سکتا ہے، جیسا کہ کل ہم نے ذکر کیا کہ حد قذف جو ہے وہ کچھ لوگوں کے اوپر نافذ کی گئی، جس سے ان کے گناہ جو ہے وہ دنیا کا گناہ دنیا میں دھل گیا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، اور لیکن اللہ پاک کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے، اور اللہ اسے جسے وہ چاہتا ہے اسے وہ پاک کر دیتا ہے، جسے وہ چاہتا ہے وہ پاک کر دیتا ہے۔ یا ڈاکٹر اسرار احمد کا ترجمہ جو ہے وہ بہت ہمیں اچھا ایک ترتیب لگتی ہے کہ جو چاہتا ہے کہ وہ پاک ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کو پاک کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اختیار دے رکھا ہے، اور اختیار کے مطابق جو اس کی کوشش کرتا ہے وہ ضرور اس میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو جو پاک ہونے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور پاک بھی کر دیتا ہے۔ یہ اسی طرف اشارہ اگر کریں تو اس میں بہت سارے منافقین تھے جو جنہوں نے پھر بھی توبہ نہیں کی، جنہوں نے پھر بھی اپنی اصلاح نہیں کی، لیکن جو صحیح عقیدہ مسلمان تھے، جنہوں نے بعد میں احساس کیا کہ ہاں ہم سے تو یہ غلطی ہو گئی، انہوں نے پھر مغفرت کی، توبہ کی، اور پھر اللہ کے حضور اپنی توبہ کو پیش کیا، اپنی سزا کو قبول کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف بھی کر دیا۔ تو پھر جسے وہ چاہتا ہے، جو کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے چاہتا ہے کہ وہ پاک ہو جائے، اور وہ یقیناً پاک ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ ولا یأتلی اولو الفضل، اور نہ وہ قسم کھا لیں فضل والے، اولو الفضل اصحاب فضل کہہ سکتے ہیں، یا وہ لوگ جن کے اوپر فضل ہے، منکم تم میں سے، وسع اور وسعت یعنی جن کو وسعت اور فضل عطا کیا اللہ تعالیٰ نے، وہ لوگ قسم نہ کھا لیں۔ کس چیز کی قسم؟ ان یؤتوا اولی القربى والمساکین، کہ وہ دیں، صدقہ خیرات کریں یا مدد کریں یا دیں، مال دیں یا مال و دولت، یا مدد فراہم کرنے کے بارے میں یہاں پر کہ وہ مدد کریں یا دیں اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اور مسکینوں کو، والمہاجرین فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو۔ وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے فضل اور وسعت عطا کی۔ فضل اور وسعت، فضل سے مراد یہاں پر ایک روحانی فضل ہو سکتا ہے، ان کے کردار میں ان کی نیکی اور ان کی اچھائی اور ان کی اچھی سوچ جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فضل ہے۔ اور دوسرا وسعت جو ہے ان کے مال و دولت میں یا ان کے رزق میں جو وسعت عطا کی اللہ تعالیٰ نے، تو جن کو اللہ تعالیٰ نے فضل اور وسعت عطا کی ان کو چاہیے کہ وہ اپنے قریبی رشتہ داروں اور مسکینوں اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو جو وہ دیتے ہیں اپنے رزق میں سے، اس کو نہ دینے کی قسم نہ کھا لیں۔ اب اس آیت کے تناظر میں ایک واقعہ ہے جس کو ہم ابھی ذکر کرتے ہیں ہلکے پھلکے انداز میں۔ وَلْيَعْفُوا، اور وہ چاہیے کہ وہ معاف کر دیں، وَلْيَصْفَحُوا، اور چاہیے کہ وہ درگزر کریں، بلکہ ان کو تو چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کر دیں۔ یہ واقعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سے متعلقہ ہے۔ وہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہیں وہ تو ان کی بیٹی تھی، اور ایک عظیم ماں ہماری جو ہے اس کے بارے میں ایک بہت بڑی بہتان کی بات جو ہے وہ جب پھیلی اور اس طرح سے سچویشن ہوئی، تو اس میں یقیناً حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں ان کو بہت بڑا صدمہ اور بہت بڑا دھچکا لگا، اور بہت بڑی یہ ان کے لیے بھی بات تھی کہ ان کی ایک پاک باز جو بیٹی ہے جو اس کے بارے میں ایسا مطلب کر دیا گیا۔ تو لہٰذا حضرت ابو بکر صدیق کا ایک خالہ زاد بھائی، ایک کزن جو ہے، ان کا نام جو ہے حضرت مستہ بن اساسہ تھا، حضرت مستہ بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت مستہ جو ہے وہ بھی اس بہکاوے میں آ گئے، وہ بھی ان منافقین کی باتیں جو ہیں ان میں آ گئے، اور ان میں آ کر کچھ ہلکا پھلکا سا رول انہوں نے بھی پلے کیا اس واقعے کو آگے پھیلانے میں یا اس واقعے کی تائید کرنے میں۔ تو جب یہ واقعہ جو ہے وہ ختم ہوا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات جو ہے وہ بھی آگے، ان کے بے گناہی کا ثبوت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے آیات کی شکل میں دے دیا اور یہ ثابت ہو گیا، تو اس کے بعد پھر کیونکہ حضرت مستہ جو ہے ان کی مالی مدد کرتے تھے۔ حضرت مستہ جو ہے وہ
غریب فقراء میں سے تھے، مطلب غریب مہاجرین میں سے تھے، ہجرت کر کے آئے تھے لیکن مال و دولت کے اعتبار سے غریب تھے، ان کے گھر کا خرچہ ورچہ یا گھر چلانے کے لیے حضرت ابو بکر جو ہے وہ ان کو مدد دیتے تھے، وہ ان کی اعانت کرتے تھے یا مدد فراہم کرتے تھے، اور وہ بہت اہم ہوتی تھی ان کے لیے۔ بہرحال جب یہ واقعہ ہوا اور کیونکہ حضرت مستہ جو ہے وہ اس کا حصہ بن گئے، بہکاوے میں آ گئے، تو حضرت ابو بکر نے ارادہ کیا، بلکہ قسم کھائی انہوں نے کہ میں اب مستہ کو کوئی مدد نہیں کروں گا، اس کو جو فائدہ پہنچانا تھا اب میں اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاؤں گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کر کے ان کی طرف اشارہ جو ہے وہ مبذول کرایا کہ اگر یہ اللہ کا فضل اور وسعت ہے تمہارے اوپر جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یہ مطلب فضل کے اعتبار سے کہ تمہارا اچھا کردار اور تمہاری سچائی اور تمہارا نیک نیتی اور تمہارا جو عمل ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل میں سے ہے، اور تمہارے پاس جو رزق ہے مال و دولت کی شکل میں یا دوسری نعمتوں کی شکل میں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے جو یہ رزق ہیں ان میں تم قسم نہ کھاؤ کہ تم اپنے قریبی رشتہ داروں اور مسکینوں اور مہاجرین کی خدمت نہیں کرو گے، مدد نہیں کرو گے، کس لیے؟ اور چاہیے کہ وہ معاف کر دے تمہیں، بلکہ تمہیں چاہیے کہ تم ان کو معاف کر دو اور ان کے ساتھ درگزر فرماؤ، ان کے ساتھ درگزر کرو۔ تو یہ حضرت ابو بکر صدیق کے اس جو قسم تھی اس کے بارے میں یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی۔ بہت روایات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اسی کے متعلقہ ہے، اور جیسے ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیات سنی تو ان کے ذہن کے اوپر اتنا اثر ہوا تو کہ وہ فوراً جو ہے وہ پکار اٹھے کہ کیوں نہیں آئے ہمارے رب، ہم ضرور یہ چاہتے ہیں کہ تو ہمیں معاف کر دے، کہ جو ہمیں معاف کر دے۔ فوراً انہوں نے اس آیت کی طرف مطلب توجہ دی، اس کے مطلب کو سمجھا، اور انہوں نے اپنی قسم کا کفارہ ادا کر کے دوبارہ سے حضرت مستہ جو ہے ان کی اعانت، مالی اعانت جو ہے وہ شروع کر دی۔ تو لہٰذا یہ واقعہ جو ہے اس آیت کے پیچھے جڑا ہوا ہے کہ وہ لوگ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فضل اور وسعت دی ان کو رزق میں، ان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ قسم کھا لیں اپنے قریبی رشتہ داروں، مسکینوں اور مہاجرین کی مدد کرنے کے بارے میں، بلکہ انہیں چاہیے کہ وہ تو ان کو معاف کر دیں اور درگزر کریں، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مطلب معاف کر دیا اس طرح سے تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی انہیں معاف کر دو اور انہیں درگزر کرو۔ اتحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں پسند کرتے کہ وہ بخش دے اللہ تم کو بھی؟ یہ بھی اسی آیت کا حصہ ہے ظاہر، کہ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تم کو بخش دے؟ اس کا دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ ہر انسان جو ہے اس سے کبھی بھی کچھ بھی خطا ہو سکتی ہے، اور بہت ساری خطائیں ایسی بھی ہو سکتی ہیں جس کا انسان جو ہے وہ اس کے علم میں نہیں آتی، لاشعوری طور پر وہ کر جاتا ہے کوئی غلطیاں ایسی جس کو وہ نوٹ نہیں کرتا، یا جس کو وہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ یہ اس سے کوئی غلطی یا کوئی معاملہ، کوئی گناہ کا کام یا کچھ اس طرح کا معاملہ ہو گیا۔ تو کیا تم نہیں پسند کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے، تمہارے گناہوں کے بھی معاف کر دے، کہ تم بھی انسان ہو، تم سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، ہو سکتا ہے تم نے بھی غلطیاں کی، تو کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ یعنی اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں بخش دے تو تمہیں چاہیے کہ تم ان لوگوں کو بھی معاف کر دو، یا اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں بخش دے تو تمہیں چاہیے کہ تم ان لوگوں کو بھی جنہوں نے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کی یا کوئی اس طرح کا معاملہ کسی نے اگر کر بھی دیا تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم ان کو معاف کر دو اور انہیں درگزر کر دو۔ واللہ غفور رحیم، اور یہ سن رکھو اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا بخشنے والا اور سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تمہاری یہ بخشش اور تمہارا یہ جو معاف کر دینا اور درگزر کر دینا، یہ تو ایک بہت ہی حقیر سا معاملہ ہے اللہ کے معاملے میں، جب اللہ جو ہے ہر چیز پر قادر، ہر چیز کا مالک ہونے کے باوجود اتنی بڑی بڑی خطائیں اور اتنی بڑے بڑے گناہ جو ہیں، ایون کہ شرک کا گناہ جو سب سے بڑا گناہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ڈکلیئر کر رکھا کہ کسی بھی صورت جس نے مہلت ختم ہونے سے پہلے شرک سے توبہ نہیں کی اس کے لیے تو ممکن ہی نہیں کہ وہ جہنم کی آگ سے کبھی آزاد ہو سکے، لیکن اپنی ساری زندگی میں شرک پر قائم رہنے والے آخری لمحے میں بھی اگر وہ توبہ قبول کریں تو اللہ تعالیٰ تو ان کی بھی توبہ قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تو ان کو بھی ویلکم کرتا ہے۔ تو تم تو انسان، تمہاری حیثیت کیا ہے
یہ میں اپنے جیسے انسانوں کے لیے، اپنے جیسے لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں کہ ہماری حیثیت ہی کیا ہے کہ ہم کوئی دوسرا ہم سے زیادتی کرے اور ہماری استطاعت میں ہو اور ہم اسے معاف نہ کریں، جبکہ اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑا معاف کرنے والا اور سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین یرمون، بے شک وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں، المحصناتی، محسنہ عورتوں پر، محسنہ عورتوں یا پاک دامن عورتوں پر، الغافلات المؤمناتی، بے خبر مومن عورتوں پر، بے خبر وہ محسنہ یا وہ پاک دامن عورتیں جو بے خبر ہوتی ہیں، یعنی بہت ہی بھولی بالی، بہت ہی سیدھا سادی اور معصوم عورتوں کے اوپر جو تہمت لگاتے ہیں، بہت ہی بے خبر غفلت والی مومنہ عورتیں جو ہیں، یعنی وہ ایسی عورتیں جنہوں نے کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا کہ وہ اس طرح کا کوئی برائی کا کام یا کوئی گناہ کا کام جو ہے وہ کریں گی، اس قدر وہ پاک باز اور معصوم اور بھولی والی ہوتی ہیں۔ جو لوگ ایسی پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، ان کے لیے لعنوا فی الدنیا، ان کے لیے لعنت کی گئی ہے، لعنت کیے گئے ہیں وہ دنیا میں، والآخرتی، اور آخرت میں، وہ تو دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت کیے گئے ہیں، ان کے اوپر لعنت ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور یقیناً ان کے لیے ایک بہت بڑا عذاب ہے۔ جو پاک دامن عورتوں کے اوپر تہمت لگاتے ہیں، وہ دنیا میں ان کو سزا مل جائے، لیکن پھر بھی اگر وہ اپنا توبہ اور استغفار نہیں کرتے تو دنیا میں بھی ان کے اوپر لعنت ہے، اور پھر عذاب عظیم بھی ہے آخرت میں بھی۔ اور پھر وہ عذاب عظیم کون کیا ہے؟ یوم تشہد علیہم السنتہم، جس دن ان کو عذاب عظیم ملے گا، اس دن جس دن وہ گواہی دیں گے ان پر، السنتہم، ان کی زبانیں، ان پر یعنی علیہم، ان کے خلاف ان کے زبانیں گواہی دیں گی، وَأَيْدِيهِمْ، اور ان کے ہاتھ، وَأَرْجُلُهُمْ، اور ان کے پاؤں، وہ خود اس کا انکار کریں یا خود اس کے باغی ہونے کی کوشش بھی کریں، اس الزام سے بری ہونے کی کوشش بھی کریں گے تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں پر بہت سارے گواہ جو ہیں وہ موجود ہوں گے، اور دوسرے گواہ کو تو چھوڑ دیں، ان کے اپنے اعضاء جو ہیں، وہ ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں جو ہیں وہ ان کی گواہی دیں گے، ان کے خلاف گواہی دیں گے، ان کی زبانیں گواہی دیں گی کہ انہوں نے کیا کلمات ادا کیے، ان کے ہاتھ گواہی دیں گے کہ انہوں نے ان ہاتھوں سے کیسے کیسے برے کام کیے، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ انہوں نے ان قدموں سے چل کر کیا کیا برائی کے کام جو ہے ان میں شرکت کرتے رہے، بما کانوا یعملون، اس وجہ سے کہ وہ دنیا میں جو عمل کرتے رہے، وہ ان کی نسبت سے ان کے اعزاز جو ہیں وہ بھی گواہی دیں گے۔ اور یہ عین ممکن ہے، اس میں کوئی ایسی آج کل کے دور میں تو کوئی ایسی شک والی بات بھی نہیں ہو سکتی کہ آواز جو ہے وہ اگر ہم اپنے جسم میں دیکھیں تو ہمارے جسم میں جو آواز جو پیدا ہو رہی ہے وہ کیسے پیدا ہو رہی ہے؟ بس وہ فوکل کارڈ جو ہے ہمارے گلے کے اندر فٹ ہے، وہ ہوا کے گزر سے ایک ارتعاش جو پیدا ہوتا ہے، وائبریشن جو پیدا ہوتی ہے، اس وائبریشن کو ایک خاص طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کنٹرول کیا ہوا ہے، جس سے ہم مختلف طرح کے مطلب ٹونز جو ہیں وہ ہماری نکلتی ہیں اور وہ پھر آواز اور الفاظ کی شکل میں ہمیں سنائی دیتی ہیں۔ تو جس طرح سے یہ ووکل کارڈ ہے، اسی طرح سے بہت ساری اور چیزیں جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ ان کو بھی اگر قدرت دے گا تو وہ بھی ضرور مطلب کلام کر سکیں گی۔ بہرحال ان کے عذاب عظیم، بڑا عذاب ہوگا، اور ان کے اپنے اعزاز جو ہیں وہ ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ کس طرح سے انہوں نے دنیا میں عمل کیا۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم، اس دن وہ پورا دے گا انہیں، اس دن یعنی وہ قیامت کے دن، بدلے کے دن، وہ پورا ان کو دے گا اللہ دینہم الحق، حق ان کا بدلہ، حق کے ساتھ یعنی انصاف کے ساتھ ان کا بدلہ پورا دے گا۔ وَيَعْلَمُونَ، اور وہ سب جان لیں گے، ان اللہ هو الحق المبین، کہ اللہ ہے، اللہ ہی برحق ہے بیان کرنے والا۔ اس دن ان کو ٹھیک بدلہ دے دیا جائے گا، یعنی انصاف کیا جائے گا ان کے ساتھ، اور انصاف کا تقاضا بہت دفعہ پہلے بہت ساری آیات بھی ہم پڑھ چکے کہ اکثر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرے گا، اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جس کا جو حق بنتا ہے اس کو اس کا حق دیا جائے، اور حق جو ہے جس نے ابھی ایمان کے ساتھ نیک عمل کیے اس کا حق جو ہے وہ جنت ہے، اور جس نے نیک عمل نہیں کیے یا جو شرک میں ڈوبا رہا یا منافقت میں پڑا رہا، وہ اس کا حق یہ ہے کہ اس کو سزا دی جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو حق جو ہے اس کا سزا جو ہے وہ بھی دیں گے۔ اور اس دن وہ جان لیں گے کہ اللہ برحق بیان کرنے والا ہے، کہ اللہ ہی یا اللہ کی یہ آیات جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، اس دن وہ جان لیں گے کہ یہ برحق ہیں، یہ حق ہے، یہ سچ ہیں، وہ کھلے طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی گئی ہیں۔
الخبیثات للخبیثین، خبیث یا ناپاک عورتیں اور ناپاک مرد، خبیث عورتیں یا ناپاک عورتیں اور خبیث مرد ناپاک مرد۔ الخبیثات للخبیثین، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں، والخبیثون للخبیثات، اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے۔ اس سے پہلے بھی آیت نمبر مطلب شروع کی آیات میں سے زنا کے بارے میں تھی، زانیہ اور زانی جو ہے مرد اور عورت، وہ تقریباً اس کے ساتھ یہ ملتی جلتی آیت ہے، معنی اور مفہوم کے اعتبار سے بھی کہہ لیں کہ اسی سے مماثلت رکھتی ہے۔ اس میں صرف زنا کی ایک بریکٹ تھی کہ زنا کرنے والے جو مرد اور عورتیں ہیں ان کے لیے، کہ زناکار جو زانیہ عورتیں ہیں ان کے لیے زانی مرد اور یا مشرک جو ہے وہی ہیں۔ اور یہاں پر خبیث یہ کہہ لیں کہ وہ دائرہ تھوڑا سا وسیع ہو گیا اس زنا کا، تو زنا میں تو ایک خاص کیٹیگری کے کچھ گناہ جو ہیں وہ آتے ہیں، لیکن خبیث میں بہت سارے گندے کام، بدکاری کے کام، برے خیالات، بری چیزیں، بری باتیں کرنا، برے معاملات میں پڑنا، بری معاملات میں آگے پھیلانا، اور غرض یہ کہ برائی اور گندگی کے جتنے کام ہیں بہت سارے، وہ خبیث میں آ جاتے ہیں، خبائث میں آ جاتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو خبائث میں پڑے ہوئے ہیں ان کے بارے میں یہاں پر ہے کہ ناپاک اور خبیث جو عورتیں ہیں ان کے لیے خبیث مرد ہیں، اور خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں ہیں، یا خبیث عورتیں جو ہیں وہ خبیث مردوں کی طرف ہی رجحان رکھتی ہیں، اور خبیث مرد جو ہیں وہ خبیث عورتوں کی طرف ہی رجحان رکھتے ہیں۔ یہ ان کا معاملہ جو ہے وہ کیونکہ وہ ایک دوسرے کے لیے ہی ان میں کشش ہے۔ اب ایک خبیث اور بد کردار جو مرد ہے اس کو کوئی مومنہ عورت جو با کردار عورت جو ہے اس کو پسند ہی نہیں آتی، اس کی طرف وہ مائل ہی نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی جو ذہن ہے وہی اس کی طرف نہیں جاتا۔ تو یہ بہرحال بہت مختلف طریقے سے اس کا مطلب اس کو سمجھا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے والطیبات للطیبین، اور پاکیزہ عورتیں، پاک باز عورتیں اور پاکیزہ مرد، پاکیزہ عورتیں جو ہیں وہ پاکیزہ مردوں کے لیے ہے، والطیبون للطیبات، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے، یا پاکیزہ عورتیں جو ہیں وہ رغبت رکھیں گی پاکیزہ مردوں کی طرف، اور پاکیزہ مرد رغبت رکھیں گے پاکیزہ عورتوں کی طرف۔ اولئک مبرعون، یہ لوگ بری ہیں، یہ پاکیزہ لوگ جو ہیں یہ تو بری ہیں، مما یقولون، ان سے جو کہتے ہیں، یہ جو جھوٹ کرتے ہیں یا جو تہمت لگاتے ہیں، وہ پاکیزہ لوگ جو ہیں وہ تہمت لگانے والے میں سے نہیں ہے، یا وہ بری ہیں۔ اس میں سے وہ بھی ہو سکتا ہے جو بعد میں اپنی توبہ کو توبہ جو ہے وہ پیش کریں اور اللہ تعالیٰ سے استغفار طلب کریں، تو یقیناً وہ بھی پاکیزہ لوگ ہیں، ان سے بھی غلطی اور خطا جو ہے وہ ہو جاتی ہے، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے یا اللہ تعالیٰ کی بخشش سے وہ بھی بری ہو جاتے ہیں، وہ بھی پاکیزہ لوگوں میں شامل ہیں۔ بہرحال جو ناپاک مرد ہیں ان کے لیے ناپاک عورتیں ہیں، اور جو پاکیزہ مرد ہیں یا پاکیزہ عورتیں ہیں ان کے لیے پاکیزہ عورتیں اور پاکیزہ مرد ہیں۔ اور پاکیزہ جو لوگ ہیں وہ تو ایسی بری باتوں سے یا ایسی تہمت لگانے سے یا ایسے الزامات سے یا ایسی بری حرکتوں سے بری ہیں، وہ اس میں حصہ نہیں ڈالتے، یا اگر کوئی خدا نخواستہ ان سے ہو بھی جائے تو وہ اگر توبہ کریں تو پھر وہ اس سے بری ہو جاتے ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، اور ان کے لیے بخشش بھی ہے اور باعزت رزق بھی ہے، بخشش بھی ہے دنیا میں اور آخرت میں، ایک باعزت رزق جو جنت کی شکل میں ہے وہ بھی ان کے لیے ہے۔ میرا خیال ہے یہیں پہ رکھتے ہیں، اگلی آیات جو ہیں وہ بھی بہت اہم ہے، تو بہتر ہے کہ ہم اگلے سبق میں ہم اگلی آیات جو ہیں وہ دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے سننے میں، سمجھنے میں، میرے کہنے میں، آپ کے کانوں میں کوئی ایسی بات یا ایسی کوئی مطلب کوئی الفاظ ایسے پڑ گئے جو نامناسب تھے اور یا جو ہمیں نہیں کہنے چاہیے تھے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور درگزر فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں ہماری نصیحت کی باتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں گھر کر دے ان کو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے کہ ہم اس کوشش میں جاری و ساری رہیں۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی کچھ اگر اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں آپ تو کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ماشاء اللہ، الحمد للہ رب العالمین۔ خبیث مرد اور خبیث عورتیں، ان کی جو آپ نے آیات پڑھی اور ترجمہ بیان کیا، سبحان اللہ،
تو یہی دیکھیں جب ہم لوگ واش روم میں جاتے ہیں تو یہی دعا پڑھتے ہیں ہم لوگ، اللہ من اعوذ بک من الخبث والخبائث، یا اللہ مجھے خبیث جنوں اور جننیوں سے بچانا۔ ہوں تو ہم یعنی کہ خبیث ایک ایسا لفظ ہے جسے یعنی کہ اس سے گندا اوپر کوئی ہے ہی نہیں۔ تو بالکل ہم سب ماشاءاللہ مسلمان ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ تو ہم میں سے کوئی اگر کوئی غلطی کر دیتا ہے تو ہم اسے جناب اعلیٰ اکثر میں نے سنا ہے کہ کہتے ہیں یار چھوڑو یار، یہ خبیث بندہ ہے یار یہ۔ دیکھیے ہوں یہ ہم ایک بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں ہم لوگ۔ ہوں تو یہ جو چیزیں ہمیں ذرا نا غور کرنی چاہیے کہ ایک مسلمان جو ہے نماز پڑھنے والا، غلطیاں ہر ایک سے ہوتی ہیں۔ کوئی دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جسے کوئی غلطی نہ ہوئی ہو، ہوتی ہیں پھر وہ واپس بھی آتا ہے۔ تو ہمیں اپنی زبان کو کنٹرول کرنا چاہیے ان چیزوں سے، خاص طور کسی کو خبیث کہنے سے۔ ہوں تو یہ خبیث جو ہے یہ بہت جی شفیق صاحب کا مائک شاید بند ہو گیا آپ کا، غلطی سے ہو گیا یا کیسے ہو گیا؟ جی غالباً کوئی ایشو نہ ہو۔ بہرحال شفیق صاحب جو ہیں وہ توجہ ہماری دلا رہے ہیں خبیث ورڈ کے اوپر، اور یقیناً یہ ایک بہت ہی برے کردار کا ایک نشاندہی کرتا ہے، اور انتہائی برائی اور انتہائی گندگی اور انتہائی بدکاری کے جو کام ہے ان میں جو مبتلا شخص جو ہے، کوئی بندہ جو ہے، اس کے لیے یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی دیکھیں خبیث کے بارے میں یہاں پر بہت ہی مطلب واضح انداز میں بتایا، اور اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے جو شفیق صاحب کہہ رہے ہیں کہ واش روم میں بیت الخلاء میں جانے کی جو دعا ہے اس میں بھی خبیث، وہ ہم ترجمے تو خبیث جنوں اور جننیوں سے کر دیتے ہیں، لیکن اس میں خبیثوں سے ہے، خبیث چاہے وہ مذکر ہے یا مونس ہے، خبیث سے پناہ مانگنے کا اللہ تعالیٰ کی پناہ جو ہے اس کا ہے واش روم کی دعا جو ہے۔ لہذا وہ خبیث جو ہیں وہ شیطان کی خصلتوں میں سے مطلب ہم اس کو عام طور پر سمجھے۔ جی شفیق صاحب آگے واپس۔ جی شفیق صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آپ کا مائک نہیں چل رہا شاید۔ نہیں شفیق صاحب کے مائک میں شاید کوئی ایشو ہو گیا ہوگا۔ بہرحال ان کی توجہ جو ہے وہ اہم نقطے کی طرف ہے، اور ہم نے اس سورہ مبارکہ میں شروع میں بھی دیکھا تھا کہ بہت ہی اہم ہدایات، بہت ہی کریٹیکل معاملات اور بہت ہی اہم نصیحتیں ہمیں اس سورہ مبارکہ میں ملیں گی۔ اور آج میں نے اگلی آیات کو سکپ اسی لیے کیا، میرا پلان تھا کہ آگے کی 3-4 آیات جو ہیں وہ بھی آج کور کریں گے، لیکن کیونکہ وہ ہمارے سمجھنے میں بہت اہم ہے، ہماری روزمرہ کی چھوٹی سے چھوٹی معاملات جو ہیں ان میں ہماری طرف بڑی خاص کر رہنمائی کرتے ہیں، تو اس لیے مناسب یہی سمجھا کہ ہم ان کو اگلی مجلس میں کور کریں گے۔ بہرحال اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ ان کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے، اور کسی کے اوپر الزام گھڑ دینا یا کسی نے اگر کچھ چھوٹی موٹی زیادتی کر دی تو اللہ تعالیٰ کا واضح حکم آ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں ان کے لیے اگر ایسی آیات آ سکتے ہیں تو ہم اپنی حیثیت جو ہے ان کو ہمیں مد نظر رکھتے ہوئے یقیناً یہ کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ ایک انسان کی طبیعت اور اس کی جو نیچر ہے وہ یقیناً ایسی ہے کہ وہ مطلب بہت ساری چیزیں جو ہے ان کو قبول نہیں کرتا، لیکن اس کے لیے پھر اس کو کوشش کرنی چاہیے، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا چاہیے۔ اسی لیے غزوہ تبوک سے واپسی پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اب تم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہو، اور جہاد اکبر جو ہے وہ اپنے نفس کے خلاف یا اپنے لوگوں ہی کے خلاف ہے، اپنے اس معاشرے کے میں اصلاح جو کرنا ہے، یہ بھی ایک جہاد بہت بڑا ہے۔ بہرحال جی شفیق صاحب اگر آپ آ سکتے ہیں ابھی تو آ جائیں۔ جی جی سوری، وہ بیچ میں وہ کیا نام ہے نماز کا وہ اشراق کا وہ پوائنٹ آج آ گیا تو ریمائنڈر۔ کٹ گیا تھا۔ ہاں جی ہاں جی، وہ میں نے دیکھا نہیں، سوری۔ بہرحال ہوں میرا کہنے کا مقصد یہی تھا کہ ہم لوگ اپنی زبان کو ذرا تھوڑا پکڑ کے رکھے، یہ خبیث لفظ کسی کو نہ کہیں الحمدللہ رب العالمین۔ پر ہوں۔ جو بھی ہے ہر ایک کے لیے دعا کر دیا کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ٹھیک ہے اپنا اشفاق صاحب، جزاک اللہ خیر بس۔ جی جزاک اللہ خیرن، جزاک اللہ خیرن۔ جی ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ ہم مجلس سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ہمارے لیے
جو اس میں نصیحتیں ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کو ہمارے دلوں میں ڈال دے، کیونکہ انسان جو ہے وہ کوشش کرتا ہے دلوں کے اندر اس کا کرنا، وہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اور یقیناً یہ کوشش جتنی مضبوط ہوگی اتنا ہی زیادہ وہ پھر اللہ تعالیٰ اس میں رحمت اور فضل بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری کوشش کو مضبوط کرے، اس میں استقامت لائے، اور اس کو پھر اس دنیا میں بھی اور خاص کر آخرت میں فائدہ بنائے اس کوشش کو ہماری۔ آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اپنے بزرگوں اور اپنے والدین کے لیے، چاہے وہ اس دنیا میں ہیں چاہے اس دنیا سے وہ کوچ کر گئے، سب کے لیے دعا ضرور یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سب کے والدین کو خاص کر اس دنیا میں جو ہیں صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے، ایک ارذل العمر سے ہمیں بھی اور ہمارے والدین کو، ہمارے سارے مومنین کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور جو اس دنیا سے گزر گئے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بھی اپنا خاص فضل و کرم کرے، اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام سب کو عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔